ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم معزز ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈریے گا نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمیں صرف اسی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے، نہ کہ کسی شیطان یا جن وغیرہ سے۔ جن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نظر نہ آنے والا یا آنکھوں سے اوجھل۔ جن بھی انسانوں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے انسان مسلمان یا غیر مسلم ہوتے ہیں ویسے ہی جن بھی غیر مسلم یا مسلمان ہوتے ہیں۔ جن بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں اور آخرت میں انسانوں کی طرح ہی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نہ صرف روزمرہ کے واقعات بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جن ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جن اپنا بھیس بھی بدل سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر ان سے اپنی مرضی کا کام کروانے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان بھی ایک جن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 وجوہات کی جن کی وجہ سے جن انسانوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جن ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بدلہ لینے کے لیے، یعنی اگر کوئی انسان غیر ارادی طور پر جن یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتا ہے تو جن اس شخص کے جسم میں داخل ہو کر اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جن یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے یہ کام جان بوجھ کر یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جن کو نقصان پہنچتا کن چیزوں سے ہے؟ احادیث اور علماء کرام کی رائے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے چند چیزیں اخذ کی ہیں جو کہ جن کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے گرم پانی بغیر بسم اللہ پڑھے باتھ روم یا کسی ایسی جگہ پر گرا دیا جہاں جنات رہائش پذیر تھے، یا آپ نے راہ چلتے کسی صحرا یا ویران جگہ جہاں جنات کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں پیشاب یا پاخانہ کر کے جنات کو پریشان کیا ہو۔ اس کے علاوہ اونچی آواز میں بولنا، گانا گانا، باتھ روم میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا کسی ایسے جانور کو مارنا جس کے اندر جنات ہوں۔ اسی ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی سانپ آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ جن ہو، لہٰذا اسے فوراً مارنے کی بجائے اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ خود ہی باہر چلا جائے، اور اگر وہ 3 دن میں نہ جائے تو اسے مار دینا چاہیے۔ جن کے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی دوسری وجہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح بہت چالاک ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس سے برے کام یا اپنی مرضی کے کام کروائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی یاد سے جڑے رہیں اور جن یا شیطان مردود ہم پر حاوی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو شخص میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے میں ایک شیطان کو منتخب کرتا ہوں اور اسے اس شخص کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کی یاد سے غفلت شیطان سے دوستی کا نام ہے۔ جنات کے حاوی ہونے کی تیسری وجہ لو یا محبت ہے۔ بعض اوقات جنات کو بھی انسانوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر اپنے بیڈ روم میں بغیر لباس یا نامناسب لباس پہن کر سو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت جنات اور شیاطین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کپڑے اتاریں تو بسم اللہ لازمی پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ ہمارے اور جنات وغیرہ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جن ہمارے جسم کو نہیں دیکھ سکتا اور ہم اس کے حاوی ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ غصہ کرنا اور ہر وقت اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک صاف رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ شیاطین اور جنات کی نجاست سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔